شكرا يا ربي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ معزز حاضرین اکرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا، جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورۃ النساء کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ سب سے پہلے میں تمام شرکاء کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت اور خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، اس پروگرام میں شامل ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین، انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے سورۃ النساء سے کچھ باتیں۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں سورۃ النساء کا نزول کہاں پر ہوا۔ سورہ نساء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی اور متعدد واقعات کا اس کا پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ سورت کے اندر 176 آیات ہے اور یہ 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ نساء کا معنی ہوتا ہے عورت، اور یہ وہ سورت ہے جس کے اندر عورتوں کے مسائل دیگر صورتوں کے بنسبت زیادہ اس میں بیان کیے گئے۔ سورۃ النساء، نساء کا معنی ہے عورت، اور یہ اللہ نے اعجاز بخشا ہے آپ تمام خواتین اسلام کو کہ آپ کے نام سے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کا نام رکھا سورۃ النساء، اور قرآن کی متعدد صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ سورے کے اندر آپ سے متعلق بہت سارے احکامات پائے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس کے راوی ہے حاکم، اور انہوں نے روایت کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ سورہ نساء میں مجھے 5 آیتیں ایسی ہیں جن کے بدلے میں دنیا وما فیہا کو قبول نہیں کروں گا۔
اتنی بڑی فضیلت ان کے اندر، اس صورت کے اندر 5 آیتوں کی بیان کی گئی. ویسے ساری صورت کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر 5 آیتیں ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان ساری چیزوں کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن ان 5 آیتوں کو ترک نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اور ایک حدیث سے اس کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے، جس کے راوی عبد الرزاق ہے. انہوں نے روایت کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ، سورہ نساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں جو میرے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. کون سی آیتیں ہیں جس کے سلسلے میں یہ فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے؟ تو آیت نمبر ہے 40 اور 46 اور 31، 31 اور 48 اور 110. یعنی پہلی آیت جس کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے وہ آیت نمبر 40 ہے، 40. اور اسی طرح ہے آیت نمبر 40، 64 اور اسی طرح ہے 31 اور 48 اور 110. یہ 5 آیتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں یہ روایت ہم کو ملتی ہے کہ دنیا اور اس کے اندر پائی جانے والی اس تمام چیزوں کو ترک کیا جا سکتا ہے، اس کے بدلے میں قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اتنی بڑی اہمیت کے حامل یہ 5 صورتیں ہیں. ان 5 صورتوں کے اندر مختصر سے چند صورتوں کو ان 5 آیتوں کے اندر مختصر سے چند آیتوں کو ہم لینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم جائیں گے آیت نمبر 29 پر، اس کے بعد انشاءاللہ ماں باقی آیتوں پر تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ساری امت کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں مومنین سے خطاب کیا ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے، یعنی سارے لوگوں کے لیے اللہ کا وہ حکم ہوتا ہے، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، یعنی مومنین سے جو ایمان لا چکے ہیں، اسلام میں آ چکے ہیں، دائر اسلام میں آ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ان کے لیے یہ آیت مبارکہ کا حکم یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتن، الا یہ کہ تجارتی اصول و ضوابط کے مطابق آپ نے ایک دوسرے سے معاملہ کیا ہو، اس پر آنے والے نفع کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باطل طریقے سے مال کو کھانے سے اسلام نے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو روکا ہے. باطل طریقے سے مال کسے کہتے ہیں یا باطل مال کسے کہتے ہیں؟ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل طریقے سے منع کیا. باطل طریقے میں صفحے اول میں آتا ہے سود سے کمایا جانے والا مال، سود سے آنے والی مال یا سود سے ملنے والا پیسہ، یہ ساری سود کی کمائی باطل طریقے میں شامل ہو جاتی ہے. اسی طرح رشوت کا لینا اور دینا، کسی معاملے کے اندر رشوت کو لے کر معاملے کو انجام دینا، یا کسی معاملے کو کروانے کے لیے رشوت دینے کے ساتھ ساتھ کسی معاملے کو انجام دینے کے لیے رشوت کا حاصل کرنا، یہ باطل طریقے سے کمایا گیا ہوا مال ہے. اسی طرح ڈاکہ ڈالنا، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال کر اس کو حاصل کرنا اور اس مال کے ذریعے زندگی گزارنا، یہ مال بھی باطل طریقے میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح چوری کرنا، یہ ساری چیزیں باطل میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جوا جو بہت ہی مشہور و معروف چیز ہے، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی زاویے سے یہ لاٹری کی شکل میں یا شرط کی شکل میں جوا کھیلا جاتا ہے، اس پر کمایا ہوا مال بھی باطل ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اسلام نے مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھایا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا لا تقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور دوسرا مفہوم ہے کہ خودکشی نہ کرو. بہت سارے لوگ
مال کے نقصان کی وجہ سے، تجارت کے نقصان کی وجہ سے، یا کسی امید کے ختم ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ بڑا آسان راستہ اختیار کر لیتے ہیں، صبر کے دامن کو نہیں تھامتے، شکر کے دامن کو نہیں تھامتے، اور ناکامی جیسے ہی حاصل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ باطل طریقے سے نہ مال کھایا جائے اور نہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جائے۔ اس کا دوسرا مفہوم بھی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ باطل طریقے سے مال کھانا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مانند ہے، کیونکہ حرام چیز جب انسان کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی دعائیں رد ہوتی ہے، دعائیں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے نقصانات اس پر آتے ہیں جو باطل سے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ ہر وقت تجارت کے مسئلے میں بیع و خرید کے اصول کو اپنایا جائے، اور ایک دوسرے کے رضامندی کے ساتھ جو مال لیا جاتا ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ بغیر رضامندی کے، چوری کے ذریعے سے، ڈاکے کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، یا کسی اور طریقے سے جو شرعن طریقہ نہیں ہے اپنا کر مال اگر حاصل کیا جاتا ہے تو وہ مال کا استعمال کرنا شرعن حرام ہے، باطل ہے، مومن کو اس سے رکنا چاہیے۔ آئیے آیت نمبر 29 کے بعد 30 اور 31 کے درمیان دیکھتے ہیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ آیت مبارکہ ہر فرد کو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر تم میں سے جو کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ پہلے کبیرہ گناہ یہاں پر اوپر بیان کیا گیا ہے کہ حرام طریقے سے مال کھانا کبیرہ گناہ ہی ہے۔ یہاں پر اس کے بعد والی آیت میں بات بیان کی گئی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہ کو ہم مٹا دیں گے اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کریں گے۔ ایک چیز تو یہ آئی کہ کبیرہ گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جب کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور ملوث نہیں ہوتا تو جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت و تکریم والا مقام اس کو عطا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ کا معنی بڑا گناہ۔ بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں شریعت اسلام کے اندر؟ جس سے ہم کو رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس سے رک جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ جو آئے دن ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے، یا کبیرہ گناہ کو کیسے ہم سمجھیں؟ آسان ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے پر شریعت نے حد مقرر کی ہے، ہر وہ عمل جس کے کرنے پر شریعت نے حد مقرر کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور زنا کی حد ہے کہ سنسار کر دیا جائے، اس طرح کا کوئی عمل۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کے سلسلے میں آپ نے کئی دفعہ اس واقعے کو سنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ تو چوری اگر کوئی کرتا ہے تو پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ حد لگائی گئی ہے۔ اسی طرح ایسا کوئی عمل جس کے کرنے سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق ہوگا، یا جہنم کے کسی درجے میں وہ پایا جائے گا، وہ جہنم کے حوالے ہوگا، جہاں کہیں اس طرح کا معاملہ ہم کو ملتا ہے ہمیں واقف ہو جانا چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اسی طرح ایسا کوئی عمل جس پر فرشتوں نے لعنت کی ہے، ایسا کوئی عمل جس پر فرشتوں نے لعنت کی ہے، یا انسان نے لعنت کی ہے، یا اللہ اس کے رسول نے لعنت کی ہے، یہ ہے کبیرہ گناہ۔
کبیرہ گناہ کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہر وہ عمل جس کے سلسلے میں شریعت نے حد مقرر کی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو گناہ ہے جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اس صغیرہ گناہ کو حد نہیں لگائی گئی ہے، اگر انسان اس سے بچتا ہے تو بڑے فوائد اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں تک امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو نقل کیا اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو پانچوں نمازیں ہماری ہیں، دن میں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو پانچوں نمازیں فجر سے لے کر ظہر تک اگر کوئی اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچاتا ہے اور صغیرہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، ایسا کوئی عمل جس کی حد نہیں ہے، جانے انجانے میں ہوتا ہے، عادتاً نہیں، جانے انجانے میں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے لے کر ظہر تک کے صغیرہ گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں وضو کرنے کی بنیاد پر، ہاتھ کے ذریعے سے، پیر کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اگر کوئی ملوث ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک وہ اگر اس میں ملوث ہے یا اس میں کہیں کسی چیز میں ملوث ہوا ہے تو جیسے ہی وضو کرتا ہے تو صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی وضو کے بدلے مٹا دیتے ہیں۔ سیم اسی طرح ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد وہ اپنے سونے کا اہتمام کرتا ہے سنت کے مطابق، اور فجر ہونے تک یہ تسلسل ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اتنا ہی نہیں اور ایک بات بھی بیان کی، کہا جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، یعنی ایک ہفتے تک مسلسل اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ سے بچ رہا ہے، ہمیشہ اس کو بچنا چاہیے۔ اس درمیان صغیرہ گناہ کے اندر جانے انجانے میں بھول کی وجہ سے یا کسی نسیان کی وجہ سے ملوث ہوتا ہے تو جمعہ سے لے کے جمعہ کے درمیان تک سارے صغیرہ گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، رمضان سے لے کے ایک رمضان تک یہ سب اعمال صالحہ اپنے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو شرط کیا ہے کہ میں اور آپ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اس کے باوجود صغیرہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو یہ فضیلت آئی ہے کہ فجر سے لے کر ظہر، ظہر سے لے کر عصر، عصر سے لے کے مغرب، مغرب سے لے کے عشاء، یہ جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان تک اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ سے بچ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر بڑے گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ صغیرہ گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بڑی شکل دے کر کبیرہ گناہوں کے فہرست میں اس کو شمار کر دے۔ یہ ایک بڑی وعید آئی ہے، بڑی اہمیت والی بات ہے۔ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو جو صغیرہ گناہ ہے وہ بھی اس کے معاف نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن ان کا شمار ممکن ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا جائے گا۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہ کرتے 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 اس درجے پہ پہنچ جائے گا کہ وہ بڑا گناہ کا مستحق ہو جائے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ جس میں کبیرہ گناہوں سے ہم کو بچنے کا حکم دیا گیا اور کوشش کی گئی ہے، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس پر شریعت نے حد مقرر کی ہے وہ عمل کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 34 پر۔ آیت نمبر 34 اکثر یہ آیت بڑی مشہور و معروف ہے اور خواتین اسلام بھی اس آیت کو کئی دفعہ سن چکے ہیں اور سمجھنے کی بھی اس پر کوشش کی گئی ہے، اور یہاں پہ اعتراضات بھی اہل اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر اس آیت کو لے کر کیے گئے ہیں۔ آئیے مختصراً ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آیت ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اگر اس آیت کو پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عورتوں پر مرد کو حاکم بنایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء پر بعض انبیاء کو فضیلت دی ہے۔ اگر اور غور کریں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے، جیسے قیامت کے دن ہوگی، مثال کے طور پر اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ساری اولاد کو جمع کر لیا جائے تو ان ساری اولاد میں سب سے افضل کون ہوں گے؟ آپ غور کریں گے تو آپ کا جواب ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ پتہ کیا چلا کہ ساری آدم کی اولاد میں انبیاء افضل ہو۔ اب انبیاء کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 5 انبیاء کے نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ غور کرتے ہیں ان 5 میں افضل کون ہیں، تو ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔